باسناد حسن اور بحقی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سپر ہے. سپر کا مطلب ڈال، اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ. اسی کے قریب جابر، عثمان بن ابی العاص و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. ابو یعلا و بحقی یہ حدیث کی مستند کتب ہیں. سلمہ بن قیس اور احمد و بزار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوا کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت سے اڑتا رہا اور پھر وہ بوڑھا ہو کر مر گیا. جتنا اس کا سپین ہے لائف کا، پیدا ہی ہوا رونا شروع کر دیا اس نے، جتنا وہ اڑتا رہا اتنا بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا روزے کی برکت سے. ابو یعلا طبرانی رضی اللہ عنہ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، یعنی پوری زمین کے ایکویلنٹ سونا دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے. یعنی بدن کو پاک کرنا ہو تو روزہ رکھے بندہ. حضور نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. یعنی جس کو صحت کی پرابلم ہے جیسے میرے جیسے بندوں کو، تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے. واقعی یہ میں نے آزمایا بھی، روزہ رکھتے ہیں تو بڑا سکون مل جاتا ہے. نسائی ابن خزیمہ حاکم ابو محمد رضی اللہ عنہ سے راوی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے. فرمایا روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں. میں نے پھر وہ صحابی نے پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہ یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. تھوڑی دیر گزری، پھر تیسری دفعہ سیم سوال کیا تو حضور نے پھر سیم جواب دیا روزہ کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی یہ سائے ستہ کی کتاب ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ اور دور فرما دے گا. 70 برس مطلب لائف سپین ہے بندے کا. اور اسی کی مثل نسائی ترمذی ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی اور طبرانی ابو درداء اور ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. ابھی یہ میجرمنٹ تو ہوئی نہیں، گیپ بٹوین ارتھ اینڈ دا ہیونس، آسمان اور زمین کے درمیان کا کتنا ڈسٹینس ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو. تو اللہ روزے کی برکت سے بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. اور طبرانی کی روایت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ جو 70 برس 100 برس 70 دن جو کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی میجرمنٹس ہمارے میجرمنٹس نہیں ہیں. یونٹس آر ڈفرنٹ. جیسے عربی میل جو ہوتا ہے وہ انگلش میل سے لمبا ہوتا ہے، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اچھا اتنا ہے، ہماری سوچ میں نہیں آنے والی بات. اللہ تعالیٰ کا اپنے یونٹس ہوتے ہیں اور اللہ ڈسکلوز نہیں کرتا اس کو. اور طبرانی کی روایت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے کہ دوزخ سے تھوڑا اچھا. اور ابو یعلا کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ہے کہ غیر رمضان میں اللہ عز و جل کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا. بیہقی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی. جب بندہ روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار، اور ایک اس کو روزے دار کو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک کل قیامت کو ملے گی. امام احمد ترمذی ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے اور بادشاہ عادل اور مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور رب عز و جل فرماتا ہے
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانہ بعد. اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے بندے کی دعا. کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے، اور مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ جتنی وہ دعا کرتا ہے بندہ کہتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ دعا قبول ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بیلنس میں ڈال دیتا ہے قیامت کے لیے. جب کل قیامت کو اس کو وہ دعا کا صلہ ملے گا، وہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، کاش ادھر ہی رہتی. اصل جگہ تو وہ ہے نا. تو ابھی ادھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے. یہ تو پیسج ہے. یعنی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضور نے کن فی الدنیا کا عابر طریقین، دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ روڈ کراس کرنے والا بندہ. تو ہم ادھر سے ہیں دوسری طرف سے چلے جائیں گے. روڈ کراس کرنے کی معنی دنیا والا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. کچھ حدیث اور ہے تو اس کو انشاءاللہ کور کر کے تو پھر فقہی مسائل انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.